جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے گھبرائے نہیں، یہ آزمائش بعض اوقات بڑی مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اگر ان اصولوں کی پیروی نہ کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سکون اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر غرور سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تم سے زیادہ علم اور عقل رکھتے ہو۔ اگر تم اچھی باتیں کرنا چاہتے ہو تو اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کی عادت ڈالو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، مگر سزا کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر احسان کرتے وقت ان کے شر سے بچنے کے لیے دھیان دے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ شیر کے بجائے بھوکے شیر سے خوف کرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ویسا ہی ہو جیسا میرے بندے مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکون ہے جہاں عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ انسان بہت سے کام مایوس اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ کی کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کرے، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح ہماری روح بھی غلط کام برداشت نہیں کر سکتی۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرے جو محبت کی راہ میں موجود ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہو اسے پالتے ہیں، جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جس طرح خوبصورت سے محبت کرتے ہو اس طرح ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو شخص خدا کو بھول کر بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جو تم خالی ہاتھ ہو۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جو لوگ خدا سے دور ہے ان کی زندگی سے سبق سیکھے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا پیچھا کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے میں ڈال دیتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور صبر کرے۔ جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتی، روٹی سے دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اس طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف اندوز ہو اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ برا ہنر زندگی کے مشکلات سے دوچار کرتا ہے، جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانیوں سے بچاتا اور کمائی کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے سہارا اور مجبور لوگوں کی مدد کرے تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔
اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے، ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بدنصیب ہے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ وہ جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ انہیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق گزارو۔ دنیا میں ایسے مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسے بننے کی خواہش کرے۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہے اور مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کرے۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرو۔ نیکی ہمیشہ اللہ کے خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک خونخوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کے گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ اچھی بات کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دے، بلکہ ان پر عمل کرے تاکہ آپ ایک اچھا انسان بن سکے۔